آ کے مانگے تو خدا بند عالم جتنی جلدی توبہ اس مہینے میں قبول کرتا ہے وہ کسی مہینے میں قبول نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے کو اللہ نے خصوصی طور پر رحمتوں کا مہینہ قرار دیا ہے، برکتوں کا مہینہ قرار دیا ہے۔ آپ نماز پڑھیں اور جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو ماہ رمضان کی خصوصی دعا ہے کہ جس کے لیے اتنی تاکید کی گئی ہے کہ جس طرح ہر نماز کے بعد تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی تاکید جس طرح سے تسبیح حضرت سیدہ کی تاکید ہے کہ وہ نماز افضل ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ تسبیح حضرت زہرا نہ پڑھی جائے۔ آپ نے غور کیا کہ ایک تسبیح کی عظمت اتنی ہے کہ اس تسبیح کے بغیر نماز بھی ادھوری ہی محسوس ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ واجب مکمل ہو گیا ہو کہ آپ نے نماز پڑھ لی، نماز واجب ہے، نماز آپ نے ادا کر دی، لیکن خدا کیا کہہ رہا ہے کہ جب تک تم نے تسبیح فاطمہ کو نہیں پڑھا ہے تب تک تمہاری نماز بھی منزل عروج تک نہیں جا سکتی ہے۔ تو خدا بتانا یہ چاہتا ہے کہ عبادت میری ہونی ہے، محبت آل محمد کی ہونی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد۔ اسی طرح ماہ رمضان میں نماز کے بعد جو دعا آپ کو پڑھنی ہے وہ بڑی عظیم دعا ہے۔ یا علیو یا عظیم یا غفور یا رحیم انت رب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ پروردگار تیرے جیسا کوئی نہیں، خدا کے مثل کسی کی ذات نہیں ہے، جو ذات بابرکت پروردگار کی ہے، جو ذات احدیت میرے مالک کی ہے، جو ذات احدیت خالق کائنات کی ہے، جو ذات بابرکت اس کائنات کے خالق مالک اور رازق کی ہے، وہ حیثیت کائنات میں کسی کی نہیں ہے۔ پروردگار لیسا کمثلہ شیء، تیرے مثل کوئی نہیں ہے اس کائنات میں، تیرے جیسا کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو سننے والا بھی ہے اور بصیر بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ دیکھیے عربی میں سننے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے سامع۔ سامع کا مطلب ہے سننے والا اور سمیع کا مطلب ہے سننے والا، باصر کا مطلب ہے دیکھنے والا عربی میں، اور بصیر کا مطلب ہے دیکھنے والا۔ غور کر لیا آپ نے، اللہ سامع نہیں ہے، اللہ سمیع ہے۔ آپ نے غور کیا مجلس میں خطیب آپ سے کہتا ہے کہ میں سامعین کی توجہ چاہتا ہوں۔ سامعین کا مطلب کیا؟ سامعین پلورل ہے سامع کا، یعنی سننے والوں کا پلورل ہے، جمع ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ دو سے زیادہ افراد ہیں تو عربی میں اس کو جمع کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ سامعین ہیں یعنی سامعین سے گزارش ہے، یعنی جو سامع ہیں، یعنی آپ سامع ہیں، یہ سامع ہیں، یہ سامع ہیں، یہ سامع ہیں، یعنی جو سامع ہیں وہ سب جب مل جاتے ہیں تو وہ سامعین ہو جاتے ہیں، سننے والے ہو جاتے ہیں۔ مگر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لیسا کمثلہ شیء، وہ کسی شے کے مثل نہیں ہے، وہو السمیع البصیر، اور وہ سننے والا بھی ہے اور وہ دیکھنے والا بھی ہے۔ تو فرق کیا ہے سامع اور سمیع میں؟ یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ وہ سامع ہے، سامع کا تعلق بھی سننے سے ہے، یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ وہ باصر ہے، لیکن یہ نہیں کہا وہو السمیع البصیر۔ کون ہے؟ وہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے۔ تو فرق یہ لغت سے سمجھ میں آیا کہ سامع اسے کہتے ہیں جو سننے کے لیے کان کا محتاج ہو۔ توجہ فرمائیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ سامع اسے کہتے ہیں جو سننے کے لیے کان کا محتاج ہو، اور جو سننے کے لیے کسی آلے کا محتاج نہ ہو اسے سمیع کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد۔ وہ کان کا محتاج نہیں ہے، وہ بصیر ہے، وہ دیکھنے والا ہے، وہ تمہارے ہر عمل کو دیکھنے والا ہے۔ اب آپ نے غور فرمایا وہ سنتا ہے، آپ پکارتے ہیں وہ سنتا ہے، آپ اپنی دعاؤں کو اس کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ سنتا کہ نہیں سنتا؟ آپ پکارتے ہیں اسے تو پتہ کیسے لگے کہ وہ سنتا ہے؟ دیکھیے غور طلب بات ہے نہیں، آپ خواہ کسی کو پکارتے رہیں اور آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ وہ سنتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ میرے فلیٹ پہ آئے اور آپ نے آ کے یہاں نوک کیا، میں نے کہا کہ میں مصروف ہوں اور میں نے آپ کی بات سن لی، تو آپ کو یہ یقین کامل پیدا ہو گیا
کہ ملاقات نہ صحیح، توجہ فرمائیے، ملاقات نہ صحیح مگر اندر سے آواز یہ آ چکی ہے کہ ہم نے تمہاری آواز کو سن لیا ہے۔ غور فرمایا، آپ کو یہ اطمینان تو حاصل ہو گیا ہے کہ ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی مولانا سے، لیکن انہوں نے ہماری بات کو سن لیا، کیونکہ میں نے ریپلائی کر دیا، آپ کو ریپلائی کیا میں نے نا، جب ریپلائی کیا تو آپ کو سمجھ میں آئی یہ بات کہ مولانا نے ہماری بات سن لی ہے، بھلے ہی ملاقات نہ ہوئی ہو۔ تو آپ خدا کو صبح شام پکارتے ہیں، کبھی صبح میں جا کے پکارتے ہیں، کبھی دوپہر میں جا کے پکارتے ہیں، کبھی شام کو جا کے پکارتے ہیں، کبھی مغرب میں جا کے پکارتے ہیں، کبھی عشاء میں جا کے پکارتے ہیں، کبھی نماز شب میں خدا کو پکارتے ہیں، اور آپ خدا کو پکارتے رہتے ہیں۔ کتنے راستے ہیں کہ آپ کھانا کھاتے ہیں تو بسم اللہ کہتے ہیں، خدا کو پکارا، کھانا کھا لیا تو الحمدللہ کہا تو خدا کو پکارا، کوئی پریشانی آئی تو استغفر اللہ کہا تو خدا کو پکارا، کوئی نعمت ملی تو شکر خدا کیا تو خدا کو پکارا۔ تو آپ نے کبھی غور کیا کہ اتنا پکارنے کے بعد آپ کو کبھی یہ محسوس ہوا ہو کہ ہم جس ذات کو پکار رہے ہیں اس تک ہماری بات پہنچ بھی رہی ہے، کیا وہ ہماری بات سن بھی سکتا ہے؟ اور اس لیے کنفیوژن پیدا ہوتا ہے لوگوں میں، چونکہ ایک آدمی نہیں پکار رہا ہے، توجہ ہے آپ کی، ایک آدمی نہیں پکار رہا ہے، اور ایک علاقہ نہیں پکار رہا ہے، ایک مخلوق نہیں پکار رہی ہے، توجہ فرمائیں، ایک آدمی نہیں پکار رہا ہے۔ مسجد میں ہزاروں لوگ ہیں جو پکار رہے ہیں، اور ایک مسجد نہیں ہے، عمان میں ہزاروں مسجدیں ہیں جس میں لوگ پکار رہے ہیں۔ اچھا، ہر مذہب کا آدمی پکار رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمان پکار رہے ہیں، تو سبھی پکار رہے ہیں نا۔ اچھا، سب پکار رہے ہیں اور ہر مخلوق پکار رہی ہے، کیا صرف انسان پکار رہے ہیں؟ نہیں، جانور بھی پکار رہے ہیں۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ تم پرندوں کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو، ورنہ ہر پرندہ خدا کی تسبیح میں مصروف ہے، اور وہ خدا کی تسبیح انجام دے رہا ہے، ذکر خدا میں مصروف ہے، ذکر خدا کر رہا ہے، بس لیکن لا تفقہون تسبیحہ، مگر بات یہ ہے کہ تم اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو، تم اس کی آواز کو پہچانتے نہیں ہو، تم اس کے لہن کو پہچانتے نہیں ہو، تم اس کے طریقہ دعا سے واقف نہیں ہو، ورنہ کائنات میں ذرہ ذرہ خدا کو پکار رہا ہے، خدا کو آواز دے رہا ہے، خدا کو بلا رہا ہے۔ تو صرف آپ ہی تو نہیں پکار رہے، اور لوگ بھی پکار رہے ہیں، اور مخلوقات بھی پکار رہی ہیں، اور زمانہ بھی پکار رہا ہے۔ خدا کو پکارنے والے کتنے لوگ ہیں؟ کیا آپ ہی خدا کو پکارتے ہیں؟ آپ کبھی کسی جانور کی طرف غور کریں،